الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات پڑھی گئی ہے. سورہ احزاب، سورہ آل عمران، سورہ حشر. آج انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالرسالت اور عظمت رسالت، مقام نبوت، اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اس اعتبار سے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ مختلف تقاریب چلتے رہتے ہیں امت میں. آج ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بالرسالت کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، ساری باتیں آئیں گے کہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ پہلا حصہ ہوگا، اس کے بعد آنے والے ہیں منگل کو دوسرا اس کا باقی حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایمان بالرسالت یعنی رسول کے اوپر ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، انسان کی جتنی تاریخ پرانی ہے، قدیم ہے، اتنی ہی رسول کی بھی تاریخ ہے، کیونکہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم اور سب سے پہلے رسول حضرت آدم. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ انسان اور رسالت 2 ایک ساتھ. اب جس طرح انسان اور اس کی نسل چلتی رہی اور ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا سلسلہ بھی جاری کیا، جاری رکھا اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے انبیاء، اور یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا گیا. خاتم النبیین. ہر قوم میں اللہ نے رسول کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے. انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے
اب یوں سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو سجایا اور اس زمین کے اوپر سب سے آخری مخلوق جو وہ انسان ہے. جس طرح دسترخوان بچھا کے آخر میں مہمان کو بلاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ نے اس دنیا کو سجایا اور پھر حضرت انسان کو آخری میں بلایا. پھر ان کی ہر ضرورت کا سامان کو پورا کیا اللہ نے. انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کو اللہ نے سب سے پہلے مہیا کیا زمین کے اوپر. اور جو چیز انسان کے لیے جتنی ضرورت کی ہے اس کو اتنا ہی عام کر دیا اللہ نے اس کی زندگی کی بقا کے لیے. اب دیکھیں گے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ آکسیجن ہے. آکسیجن ہے اور اس کو اتنا ہی اللہ نے عام کر دیا. یہ نہیں کہ میں ذرا دکان سے جا کے خرید کے لاتا ہوں، نہیں بھی بیٹھو لے کے آتا ہوں، پانی سیکنڈ نمبر پہ آتا ہوں، ٹھہرو پانی لاتا ہوں. ایسا نہیں ہو گیا. آپ گھر کے کھڑکیاں بند کر کے سو رہے، اوڑھ کے سو رہے، تو وہاں پہ اللہ نے آپ کو آکسیجن پہنچایا کہ آپ کو زندہ رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے پانی، یہ بھی زندگی کی بقا کے لیے ہے. تیسرے نمبر پہ آتی ہے غذا. جو چیز اللہ نے بتائی ہے تو بہرحال چونکہ اللہ رب ہے. کون ہے؟ رب. ہم سب سے پہلے قرآن شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اپنے مخلوقات کی ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس رب کہا جاتا ہے. تو ہر انسان، ہم تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کی بقا کے لیے جو یہاں پہ لائف سپورٹ سسٹم دنیا میں بنا کے رکھا ہے وہ عام ہے ہر انسان کے لیے. سورج نکلتا ہے تو ہر انسان کے لیے، رات آتی ہے تو ہر انسان کے لیے، دن آتا ہے تو ہر انسان کے لیے. اس میں کوئی فرق اور تفریق نہیں ہے، اس میں ہر انسان کے لیے. آدم کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کر دیا. جو تم دیکھ رہے ہیں انسان حیوان تو نہیں ہے نا، وہ تو انسان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے فیمیل کو پیدا کیا ہے، ان کے خواہشات کو رکھا ہے کھانے پینے کے، تو ہر مخلوق میں ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک انسان الگ مخلوق ہے جانوروں سے. آپ دیکھیے جب اللہ نے ہر مخلوق کی زندگی کی بقا کے لیے ہر ضرورت کو پورا کیا ہے تو اسی طرح انسانوں کی ہر ضرورت کو بھی پورا کیا ہے. لیکن انسان ان مخلوقات سے الگ ہے. انسان کی اہم ترین ضرورتوں میں سے اب اس کے بعد کھانے پینے وہ ہے تعلیم اور تربیت. یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے. تو اب تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ کا نظام کیا رہا؟ نبی اور کتاب، یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی بتایا کہ پہلا انسان خود پہلا نبی ہے. یہ سلسلہ جاری رہا اور اسی کی آخری شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب القرآن. یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی. تب جا کے ہمیں اہمیت ہوگی رسولوں کی. اگر یہ چیز کو نہیں سمجھے ہم تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جانور بھی زمین پہ رینگ رہا، چل رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، اس کے بھی رات اور وہ بھی کھا رہا پی رہا، سو رہا، اس کے پاس بھی بیوی بچے، اس کے بھی نسل اس کی بھی چل رہی ہے. انسان ایک الگ مخلوق ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے.
اسی لیے ان کے لیے اللہ نے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اور اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت جو ہم نے پڑھی دوسری، اس میں یہ بات اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، اللہ نے انہی میں سے ان کے درمیان میں ایک رسول کو اٹھایا یا بھیجا. دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہی بات؟ اللہ کے احسان کی. کیوں؟ ماں باپ کی کھانا پینا رات اور سبھی کے لیے. یہ تو تم کو بھی اگر کھلا رہے ہیں کوئی تعجب کی بات مت کرو، تو وہ تو جانوروں کو بھی کھلا رہے پلا رہے سلا رہے ہم، لیکن تمہارے اوپر یہ خاص ہمارا احسان الگ ہے، اور وہ تعلیم اور تربیت کا ہے. اس کو سمجھ رکھیے. اہم بات ہے یہ جو نکتہ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. رسول آتے رہے، پے در پے آتے رہے، اور رسول کا کام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہے. اب آگے آیت کے جو جملے آ رہے ہیں نا، ہم نے ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اٹھایا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، ہماری آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں. یہ پہلا کام، نبی کا پہلا کام، نبی کے منصب کا پہلا فریضہ یہ ہے. اللہ نے جو کتاب اس نبی کو دی ہے، وہ نبی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پڑھ کے اللہ کا پیغام، اس کا میسج ان کو پہنچا دیتے. یہ رسول کی پہلی ذمہ داری ہے. بولے دوسری ذمہ داری کیا ہے رسول کی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں بااخلاق با کردار بنانا، انہیں متقی بنانا، اللہ کے پاس جواب دہ والا بنانا ہے. اس کی اس انداز میں تربیت کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ دیکھ ایک دن مر کے تو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے حساب کے لیے. یہ جواب دہ بنانا ہے. یہ بشیرہ اور نذیرہ ہوئی ہے. یہ نذیرہ کے ڈراتے ہیں نبی، دیکھو ایک بار کے اللہ کے پاس حساب دینا ہے. ہاں یہ نبی قرآن پڑھ کے سناتے تھے نہیں. نبی خالی نہیں ہے. خالی صاحب آئے خیرات پڑھے نکل گئے، یا خیرات کے مقابلے ہو رہے نہیں. خالی کا اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں بھی جس مقام میں بھی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرے. یہ ہے اصل چیز. عالم بن گئے، مفتی بن گئے، مفسر بن گئے، محدث بن گئے، سب بن گئے، لیکن آپ کی شخصیت سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی ذات سے کسی اور کو اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کا علم کسی کام کا نہیں ہے. کسی کام کا نہیں، بلکہ الٹا حجت بن جائے گا یہ علم اللہ کے پاس. میں تجھے عالم بھیجا، کیا کرا؟ علم دیا تھا، کیا کرا؟ دنیا میں ہر انسان، ایک دنیا کی مثال کرو، جو بھی کوئی ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتا ہے. اس کو کوئی ایک میڈیسن، نئی گولی بنتی ہے، کوئی نیا علاج، نئی گولی، تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. آج دنیا یونیورسل ہے، ساری دنیا آج ایک سیکنڈ کے اندر آپ ادھر سے ادھر کر دے سکتے اپنی بات کو، اپنے میسج کو. تو سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں انہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے. تزکیے سے مراد انہیں پاک کرتے ہیں. تزکیہ نفس، پاک کرنا.
پاکی سے مراد یہاں پہ وہ پاکی نہیں جو ہم کچھ غسل کر لیا گندگی تھی وہ، یا پاکی سے مراد یہ ہے کہ اس کی اخلاقی پاکی، اس کے اعمال کی پاکی، اس کے معاملات کو پاک کرتے ہیں، تعلقات کی پاکی، اس کی زبان کی پاکی، اس کی نیتوں کی پاکی، اس کے سوچ اور وچار کی پاکی، ہر معاملے میں پاکیزہ بناتے ہیں، کیونکہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی جنت ہے۔ قرآن نے کیا کہا جنت کے لیے؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ تیرے تزکیے نفس کا بدلہ ہے جنت۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک کر لیا۔ پاکی اصل چیز ہے، اور یہ جتنا علم والا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر پاکی آئے گی، جس کا دوسرا نام قرآن میں تقوی کہا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ پورے عبادات کا ذکر کیا اللہ نے، روزوں کا ذکر کیا، لعلکم تتقون۔ اسی طرح سارے عباداتوں کا ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ تو تقوی اور تزکیہ نفس یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ تو رسول کی دوسری ذمہ داری کیا تھی تلاوت کے بعد؟ تربیت۔ اب آپ، یہ تو قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے جن لوگوں کی تربیت کی ہے، کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ۔ ایمان سے پہلے ان کی زندگیاں کیا تھی؟ مشرک، شرک میں مبتلا، ہر برائی، زنا، چورا، قتل، خون، غارت گیری، دشمنی، سب تھے پورے۔ لیکن قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو تربیت کی ہے، ان کا جو تزکیہ کیا، ان کو جو پاک بنایا ہے، پتھروں کو تراش کے جو ہیرے بنائے ہیں آپ نے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سند نازل ہو گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کائنات کا اعلان کرتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے دیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام، قرآن سے ان کی تربیت کی گئی، ان کا تزکیہ کیا گیا۔ قرآن میں رسول کو حکم ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تذکیر کیجیے، انہیں کا تزکیہ کیجیے، انہیں نصیحت کیجیے۔ دور اول میں اصلاح کا جو طریقہ تھا وہ قرآن تھی صرف، اور کوئی نہیں تھی۔ کیا کوئی کتاب تھی؟ قرآن، رسول، ختم، کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت، کوئی مولانا، نہ مولوی، کچھ بھی نہیں۔ آج جتنے جھمیلے ہیں ہمارے پاس، پر آپ سمجھے آپ کیا کیا ہو گیا آج؟ کچھ نہیں، صرف قرآن اور رسول، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ یہ اصل عبادات، آپ کتنی بھی عبادات کر لیں، لیکن عبادت کرنے والے کے اگر معاملات پاک نہیں ہیں، اس کی نیتیں پاک نہیں ہیں، اس کے ارادے پاک نہیں ہیں، اس کے تعلقات پاک نہیں ہیں، اس کا لین دین پاک صاف ستھرا نہیں ہے، تو ایسی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایسی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ نماز ایسی عبادت کا مقصد بھی یہی بتایا کہ نماز تم کو بے حیائی گناہوں سے روکتی ہے،
اس عبادت کا بھی مقصد بھی یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں پاکی آنا، گناہوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا اس نماز کے ذریعے سے۔ روزے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہونا۔ بڑا گہرا تعلق ہے دین میں عبادات سے اور معاملات سے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ دین اسلام یہ صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے۔ یہ دوسری قوموں مذہب بھی ہوتا ہے، پھر پوجا پاٹ کر لو بس ختم، اس کے بعد قصہ ختم، اور دھرم کا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ختم وہی۔ لیکن اسلام یہ نہیں بولا، اسلام بولا نہیں، ہر قدم پہ تمہارے کچھ ہے اس دین پہ چلنا ہے، بلکہ اللہ نے مطالبہ کیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آج ہم رسول کی عظمت کے اوپر بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ رسالت کی اہمیت کیا ہے، رسول کو کیوں بھیجا اللہ نے، وہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا احسان جتایا، اللہ یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں تمہارے لیے رسول کو بھیجا۔ سمجھیے یہ کیوں آئے ہیں رسول؟ تمہاری تربیت کے لیے آئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، دو باتیں ہو گئے۔ تیسری بات فرمائی ویعلمہم الکتاب، اور یہ رسول جو ہے معلم قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیم دیتے۔ ایک تو پہلے فرما قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تعلیم، اس کی تفصیل، علم کی بات ہے۔ قرآن کے ذریعے سے قرآن کا علم پھیلاتے ہیں، مختلف مقامات پہ جہاں بھی ہے، جہاں بھی آپ آ رہے جا رہے، فلاں فلاں اللہ نے جو بھی نازل کیا اس کو سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے دروس ہو رہے، قرآن مجید کو سمجھا رہے ہیں آپ، اللہ کی آیت پڑھ کے سمجھا رہے لوگوں کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے جو خود قرآن کا علم حاصل کرے اور اس علم کو پھیلائے، سکھائے لوگوں کو، وہ آدمی بہتر ہے تم میں۔ کیونکہ رسول کا کام یہی تھا کہ قرآن سکھا رہے تھے، قرآن پھیلا رہے تھے۔ آپ کی امت کا بھی کام آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، قرآن کا علم خود حاصل کرے، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ دیکھو اب خیر کا لفظ استعمال کیا اپنے شخص کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینا۔ آپ سورہ الرحمن پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا بات آئی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھ رہے ہیں کیا سلسلہ ہے اس کا، ایک جملے سے دوسرے جملے کا کیا ربط ہے۔ رحمان کون ہے؟ قرآن سکھانے والا، قرآن جس کی کتاب وہ رحمان ہے۔ رحمان کو سمجھنا ہے تو اس کا کلام ہے قرآن، پڑھو سمجھو رحمان کون ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے قرآن سکھایا تم کو۔ پھر قرآن کا سکھانے والا کون ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے قرآن؟ کس کی کتاب ہے قرآن؟ اس کی کتاب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی قرآن کا نازل کرنے والا، انسان کو بنانے والا، دونوں ایک ہے۔ کیا ہے اس میں گہری بات کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں گہری کیا ہے؟ اس میں بات یہ تو آپ کو سادہ جملے نظر آ جائیں گے، قرآن سکھانے والا اور انسان کو بنانے والا، مطلب کیا ہے؟ اب دونوں جب ایک ہے، قرآن جب اللہ کی کتاب ہے اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے فطرتاً، تو اب اس کا مطلب یہ ہے
قرآن کی کوئی بات انسان کے فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے کامن سینس. فطرت سلیمہ، کیونکہ انسان کی فطرت اللہ بنایا، اور انسان کی فطرت بنانے والا کون ہے؟ قرآن کا نازل کرنے والا. اور قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ انسان کے لیے. تو مطلب کیا ہوا؟ اب یہ قرآن انسان کی فطرت یا عقل کے خلاف نہیں ہوں گی، بلکہ انسان کی فطرت کی ترجمانی انسان کی عقل کی رہنمائی ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ قصے کہنے والی بات نہیں ہے. کوئی بات آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی عقل سے اوپر نکل جا رہی سمجھ میں، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن انسان سے مخاطب ہے، انسان کو ایڈریس کر رہا قرآن. اب اس کی عقل سلیمہ کے خلاف نہیں، اس کی فطرت سلیمہ کے خلاف نہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ دیکھو آپ خلاف نہیں. یہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو بنانے والا کون ہے؟ علمہ البیان. انسان کو بنانے والا وہ ہے جو انسان کو بولنا اور گفتگو کرنا سکھایا. اب یہ حجت ہو گئی. کیا حجت ہو گئی؟ ہم تجھ کو بنائے، ہم تجھ کو بولنا سکھائے، اور ہمارے خلاف بولتا. اب تو یہ لاجک ہے. بولتے نا لوگ ہماری بلی ہم سے میں بچی بات ہے موٹی. ہم بولنا سکھائے ہمارے خلاف. اللہ محل بیان کرے ہم بولنا سکھائے ہمارے خلاف. اور بولنے کے لیے کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ ایک زبان، دو ہونٹ. قرآن میں بات ہے نا، شفتین، دو ہونٹ دیے ہم نے، ایک زبان دی. اسی کی حرکت سے آپ کی گفتگو. انسان جو گفتگو کرتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. بہت بڑا، بہت بڑا شاہکار ہے. ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ گنگے کو دیکھ لو. ایک گنگے کو دیکھو تب پتا چلتا اب کیا ہے. آپ کے ویسی چھ انہیں دو گھوٹا بھی ہے، اس کے دو زبان بھی ہے، کھارا پیرا مزہ سب لے رہا مگر بول نہیں سک رہا. کیا کمی ہے؟ ہوٹو ہے، منہ کھول کے بتا زبان ہے. ارے میرے بھی ہوٹے، تیرے بھی ہوٹے، میری بھی سب، میں بول رہا ہوں تو کیا نہیں بول. ہاں یہ ہے اس کی قدرت. تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی ہوٹ زبان ہے تو بول سکتے سمجھ رہے تم؟ نہیں، ہم ہیں اس کی نگاہوں کے مطابق میں. کیا فرمایا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. دیکھ رہے ہیں؟ دو آنکھ ہم نے دیے تم کو، دو ہونٹ ہم نے دیے تم کو، ایک زبان ہم نے دی تم کو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عقلوں کو نچوڑتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے. آپ یہاں بیٹھ کے بات سن رہے ہیں نا، یہ بات وہ ہے کبھی بھی کسی بھی استاد کے لیے، ٹیچر کے لیے یہ بات اس کے ذہن میں رکھنا، کبھی بھی کس کے ٹیچر یا استاد کے دماغ میں رہنا کہ یہاں جتنے میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سب مجھ سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والے ہیں. کیا ہے؟ کیا رکھنا ہے اس کو؟ استاد کو کیا رکھنا سوچ ہے اس کی؟ جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ عقل اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اگر انہیں بولا نہیں میں استاد یہ سوچ گئے تو پھر کبھی بھی انہیں آگے نہیں بڑھ سکتا. انہیں پھر کسی بھی استاد کے لیے، ٹیچر کے لیے اس کے سب سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ یہ بولو. کسی ٹیچر یا استاد کے لیے
فخر کی بات کیا ہے؟ اس کا شاگرد اس سے آگے نکل جانا، تب جا کے علم پھیلتا، آگے بڑھتا۔ تم بولیں گے شاگرد میں استاد ہی رہوں گا، تو ہمارے حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے، استادی ہے آخری داؤ چھپا کے رکھا ہوں۔ یہ چھپا کے رکھا ہوں بول کے حکمت کو پورا دفن کر دیا۔ تمہاری حکمت کتنی اچھی تھی پہلے، کیسے لڑے بوٹیاں تھے، کیسے حکمت کی تھی، یہ چھپا کے رکھ کے ہو، انہوں بھی خبر ہوئے ان کی حکمت بھی گئی۔ یہی تھا قصہ، وہ آخری دو بول کے سب کچھ چھپا کے رکھے۔ استاد کے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ اس کا شاگرد اس سے آگے نکلنا۔ نہیں معلوم آپ بیٹھے نہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا ان صلاحیتوں کو نکالنا استاد کا کام ہے۔ ابھارنا، نکالنا استاد کا کام ہے۔ ارے یہ تو مدعو ہے، پڑھتا ہی نہیں، ارے آپ نہیں، تو پھر آپ کس بات کے استاد ہیں؟ سب سے زیادہ مدعو آپ ہی دکھ رہے ہیں، استاد ہی مدعو ہے۔ بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو چونکہ رسول کا معاملہ الگ ہے، رسول سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تو رسول ہے، لیکن ایک استاد کی عام بات کر رہا ہوں میں، آگے بڑھ گیا۔ اور یہی ہے علم اصل میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اب آپ دیکھیں گے امام بخاری ہمارے اتنے بڑے محدث ہیں، ان کے شاگردوں کو کوئی جانتا، ان کے استادوں کو کوئی جانتا؟ کوئی بھی نہیں جانتے، کیونکہ استادوں سے آگے نکل گئے، اسی لیے ان کو پہچانے لوگ۔ اب کسی استاد کا تعارف کرانا پڑے تو شاگرد کا کرانا پڑتا، ارے یہ امام بخاری کے استاد ہے، تب جا کے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہو، کتنا اساتذہ ان کے تھے، ان سے علم حاصل کیا، لیکن استادوں کے آگے علم کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا تیسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا وَالْحِکْمَةَ، حکمت، رسول تمہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جس کے اندر دانائی ہے، جس کے اندر فراست ہے، عقل ہے، فہم ہے، دوراندیشی ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ کسی مشکل بات کو آسان انداز میں سمجھا دینا، اسے حکمت کہتے ہیں۔ کسی مشکل کام کو آسان بنا دینا، اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ حکمت رسول اللہ سمجھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ زندگی رسول اللہ کی پوری حکمت پہ مبنی ہے، پوری حکمت پہ مبنی ہے۔ حکمت سے مراد ایک یہ بھی ہے نفسیات کا علم، یہ حکمت ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات جسے حکمت کہا جاتا ہے۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ماہر نفسیات نہیں تھا۔ ہر ایک کے نفس کو پہچاننا، اس کے نفسیات کو پہچاننا۔ میں یہ بات اسی لیے ذرا ڈیٹیل میں جا رہا ہوں آپ کے لیے، رسول کا مقصد کیا وہ سمجھ لیں آپ، اسی لیے 2 حصے اس کے آج بھی آئندہ بھی کریں گے۔ ہم خالی ان روایت فلانا بھورے رات خالی پڑھ کے سنا دیے تو کچھ کیا سمجھیں گے انہیں، جب تک حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، عقل کیا ہے نہیں سمجھیں گے آپ۔ خود اللہ بتا رہے ہیں نا بھائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے بعد وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا اب میں 3-4 جملے حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی شخص آ کے رسول اللہ سے کچھ پوچھتا ہو، کچھ سوال کرتا ہو، تو سب سے پہلے اس کی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لیتے تھے۔
کہاں کا ہے, کس علاقے کا ہے, کس قبیلے کا ہے, تقریباً یہ سب چیزیں. اس کے بعد اس کے سوالوں کا جواب اسی کی نفسیات کو سامنے رکھ کے دیتے. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے, تو آپ نے فرمایا یتیموں کا کفیل بن جائے, یتیموں کی مدد کر, یتیموں کو پالو, تیرا دل نرم پڑ جائے گا. یہ بات کیوں معلوم ہوئی؟ یہ بات نفسیاتی طور پر آپ کو معلوم ہوئی کہ یہ بڑا کنجوش بخیل تھا, آپ نے فرمایا کہ خرچ کرے. یتیم کا کفیل بن جائے, یتیم کے ہاتھ پہ, سر پہ ہاتھ رکھ, ہاتھ پھیر, جتنے بال ہے اتنی نیکیاں ملیں گی. تو جتنے بال ہے اتنے نیکیاں بولے تو مطلب کیا اس کا؟ سر پہ پھیرتے نیکیاں ملتی کیا؟ سر پہ ہاتھ رکھنے کے معنی ہے کہ اس کے ذمہ دار بنو, اس کا کفیل بنو, یہ مطلب ہے. بولتے ارے بھائی آپ اپن کو بولتے مثال, ارے وہ بڑے آدمی کا ہاتھ ہے بھائی اس کے اوپر, تو کیا ہاتھ کیا ہمیں سر پہ ہے اس کا؟ تعلقات ہے اس کی فلاح ہے. ایک مرتبہ آپ نے یہ حدیث آپ سنے ہوں گے, وہ حدیث یہ ہے مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی ہے, دونوں جہنمی ہے. حکمت صحابہ پوچھے بات تو یہ سمجھ میں آ رہی, مارنے والا تو دوزخی, یہ مرنے والا کیسا؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ دونوں آپس میں گھر سے نیت کر کے نکلے تھے کہ میں جہاں دکھا اس کو ماروں گا. انہیں بھی یہی سوچ کے نکلا تھا یہ جہاں دکھا مار. یہ الگ بات ہے کہ اس کا وار پہلے ہو گیا, مگر نیت دونوں کی اسی لیے دونوں دوزخ. حکمت ہے, حکمت کی بات ہے. بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی قرآن میں. اب ٹھیک ہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی آپ نے بعد میں وقت کے اوپر نماز پڑھنا. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جہاد کرنا. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. سب سے نیکی کیا, بڑی نیکی کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دینا. یہ جو باتیں آ رہی ہیں سب کے نفسیات کو سامنے رکھ کے آپ بتا رہے کس کے اندر کیا کمی ہے. ہمارے یہاں کفارہ ہے, روز کسی گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ایک تو غلام آزاد کرنا ہے, یتیموں کو کھانا کھلانا ہے, اور یتیموں کو کھانا کھلانا, غلاموں کو آزاد کرنا, یا روزے رکھنا. 2 مہینے کے روزے رکھنا آپ کو ایک گناہ کے سلسلے میں. اب ہم کو ایک بات ملتی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر, بڑی اہم بات ہے. اب یہ 3 آپشن اللہ رکھے ہیں. تو غلام کو آزاد کرو, یہ بھی ہے اس میں. روزے رکھو, یا کسی کو کھانا کھلا دو 60 مسکینوں, یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے. اب یہ تینوں میں سے قاضی کس کو کیا سزا دینا, یہ ہے حکمت. کیا سزا دیں گے اب کس کو بھی؟ اگر بادشاہ کو یہ بول دیں کہ بھائی غلاموں کو آزاد کرو بولے تو انہیں ایک نہیں 100 کر دیتا ہے نا. نہیں, اب بادشاہ کے لیے یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے ہیں اس کے لیے, تبھی کہ نفس یہ حکمت ہے. تو کچھ باتیں حکمت کے اوپر جو مبنی ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ کیا ہے وہ حکمت کی ہے. ہجرت کر رہے ہیں, راستہ بدل رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, غار میں جا کے اب چھپ رہے ہیں. یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ ساری حکمت ہے. جنگ کا معاملہ ہے, حکمت ہے معاملہ.
تو یہ عرض کر رہا ہوں حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا بدوی, وہ دور سے آیا, کہیں پہ آیا, اونٹ پہ, اونٹ کیا کر چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے. آپ نے بولے جا کے اونٹ کو باندھ کھوٹی سے, اس کے بعد توکل کر. حکمت. آپ نے فرمایا کہ رات کو جب سوتے ہو تم تو اپنے برتنوں کو ڈھانگ دو, چراغ کو بجھا دو, سو جاؤ. کیا حکمت ہے یہ؟ دیکھو آپ نے فرمایا حکمت پانی ہے, دیکھ کے پیو, پھونکو مت. حکمت. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں گے سیرت, حکمت ہی حکمت ہے. یہ سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے, تم نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. کہ رسول آ کے تم کو اندھیروں سے نکالا. یہ ہوئی بات اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی, جو ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی. ایک دوسری آیت پڑھی ہم نے سورہ احزاب کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہ, شاہد گواہ. کس بات کی گواہی؟ وہی دین حق کی گواہی, اللہ کے وحدانیت کی گواہی, اللہ کے پیغام کی گواہی, تاکہ کل حشر کے میدان میں کوئی یہ نہ بول سکے اللہ تیرا دین میرے کو معلوم نہیں تھا. لہذا اس تک وہ دین پہنچنا, یہ گواہی ہے. آپ کے بعد اب یہ گواہی امت مسلمہ, میں اور آپ گواہ ہیں. اب رسول نہیں ہے گواہ, میں اور آپ ہیں. یہ گواہی دینے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا. شاہدوں و مبشرا و نذیرا, اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, خوشخبری سنانے والا, یعنی جو آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر ایمان لایا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا, تو اس کے لیے جنت کی بشارت میں بھی سناتے ہیں اس کو. اسی طرح وہ نذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تنبیہ کرنے والا, ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا, وارننگ دینے والا بنا کے بھیجا ہے. یعنی جو اس دین حق کو نہیں مانے گا, نہیں قبول کرے گا, اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ, اور ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا. داعی کس کی طرف بلانے والا؟ اللہ کی طرف بلانے والا. کوئی مسلک کی طرف نہیں, کوئی جماعت کی طرف نہیں, اللہ کی طرف بلانے والا. میرا مسلک تیرا مسلک, میرا دین تیرا دین, میرا مذہب تیرا مذہب, کتنے ہیں؟ نہیں, یہ سارے چیزوں کو ہٹا دو آپ. کچھ بھی نہیں ہے, ہم یہی پریشان ہیں, تیرا میرا میں کچھ نہیں. سادے سیدھے مسلمان بن جائیے بس. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, بس ختم. اول دور میں پہنچ جائیے آپ. اول دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, وہاں پہنچ جائیے آپ. یہ سب چھوڑ دو. بہت فتنے پیدا ہو گئے آج, دین کے نام سے فتنے پیدا ہو گئے آج, ممبروں سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں آج. عجیب عجیب حالات ہیں. بہرحال کیا کیا ہو رہا آپ دیکھو. آپ میلاد النبی کے عنوان سے کیا کچھ نہیں ہو رہا آج. دیکھو ڈی جے بج رہے, باجے بج رہے, گانے لگ رہے, بولو بیرقہ لگ رہے, جھنڈے فلاں فلاں فلاں. اب کیا کیا ہوں گا؟ کتنے ناچیں گے کل, کتنے بائک کے اوپر ناچیں گے, کتنے چیخیں گے, کتنے چلائیں گے کل, کیا کیا ہوگا کل. پوری گمراہ قوموں کی کاپی کی جا رہی ہے. انہوں جیسا جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں, انہوں بھی نکل رہے ہیں.
انہوں پٹیاں بن کے نکلے لال گیرو، تم بھی گرین لال ہرے، تم بھی چیخ رہے انہوں بھی چیخ رہے، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے، لوگوں کو ستا رہے، کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب گمراہ قوموں کی نقل ہے اللہ کے نبی نے، جو اللہ فرمائے اس نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی کے آنے کے بعد اگر نبی کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے تب بھی تم گمراہ رہو گے۔ وہ نبی سے نئے آنے کا پہلا دور تھا گمراہ، اور نبی کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نبی کی تعلیمات کو نہیں پکڑا تو وہ اس سے زیادہ گمراہ ہے، اس سے بڑا گمراہ ہے۔ ہم حب رسول، محبت رسول کے نام سے کیا کیا کر رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسول کے منصب کو تو اچھی طریقے سے سمجھ لو آپ، بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک کیا بات فرمائی، بہت اہم بات ہے، وہ سراجم منیرا، یہ نبی کا تعارف ہو رہا ہے، نبی کی عظمت، آپ کا مقام بتایا گیا۔ کیا ہے یہ مقام؟ اے نبی، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ، لائٹ، یہ ہے آپ کی شخصیت۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے آپ کے آنے سے پہلے سب اندھیرے میں تھے، ہم نے آپ کو بھیج کے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ اب اس کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو ایک مثال سے سمجھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ سراجا منیرا، روشن، روشنی تو ہے آپ کی، مگر اس روشنی سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کون اٹھائیں گے اس سے فائدہ؟ اللہ اٹھاتا؟ اندھے سے روشنی کو کچھ فائدہ ہے؟ تو آنکھ والے کو ہے۔ اسی طرح ایک اندھا بھی بیٹھا ہوا ہماری مجلس میں، ہم بھی ہیں، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، کیا بھائی کیا خیال ہے؟ اندھے کو آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ آپ خود ٹٹولنا شروع کر دیتے، انہیں تو بھی چلے جاتا، اس کو ایکسپیرینس ہے، ہم نے الٹا اندھے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا، انہیں بتاتا رہتا، ادھر میں بتاتا رہتا، حالانکہ آپ کو آنکھ ہے۔ تو روشنی ہے ضرور، مگر اس کو دیکھنے کے لیے نگاہوں کی ضرورت ہے۔ یہی ایمان بر رسالت ہے۔ ایمان بر رسالت کیا ہے؟ روشنی تو ہے، مگر آپ کو ایمان بر رسالت کی ضرورت ہے، تب جا کے کام گے قرآن کی روشنی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشنی بصیرت آ چکی ہے۔ ومن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن گیا روشنی اس کے کسی کام کی نہیں ہے، جو اندھا ہو گیا اندھا ہے، اس کو روشنی کسی کام کی نہیں ہے اس کے لیے۔ قرآن بولتی روشنی کبھی بھی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ سراجا منیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سراج، ایک روشنی۔ ابھی اس سے پہلے عرض کرا روشنی سب کے لیے ہے، یہ رسول سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رسول ہے۔ قرآن میں کہ وَرَسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں،
رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے، روشنی سب کے لیے ہے، اور روشنی سب کے لیے ہے مگر اندھوں کے لیے نہیں ہے۔ روشنی آنے کے بعد بھی کوئی آنکھ بند کر کے رکھا تو روشنی اس کے کام کی نہیں ہے، آپ کھولنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ سراجم منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ پہلے شروع کہاں کرے تھے ہم؟ احسان پہ۔ رسول کو ہم نے بھیج کے تمہارے پر احسان کیا ہے، اور یہاں بول رہی ہے ہمارا فضل ہے۔ دو باتیں آ گئی، احسان اور فضل۔ اسی احسان اور فضل کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ آپ کا جہاں بھی نام آتا وہاں پہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کا نام درود ہے، کیونکہ اللہ کا احسان ہے ہمارے۔ آپ ہماری رحمت بن کے آئے تو ہم آپ کے احسان میں کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کا نام آتا ہے جہاں بھی، ہم آپ کے لیے صلاۃ و سلام۔ یہ ہے اصل میں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے میری 51 مرتبہ درود پڑھ تو میرا فلاں کام ہے بن گیا تھا اس سے، بولے تو گئے کام سے آپ۔ تم درود بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، لالچ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تم رسول کے احسان کے لیے پڑھ رہے نہیں۔ تم ضرور اتنے درود پڑھنے والوں کے چکر یہ سارے آج، ارے وہ اتنے دفعہ درود پڑھتا رہا کام بن جائے گا۔ ارے تیرے اوپر رسول کے احسان نہیں ہے، تیرے اوپر کسی غرض کے لیے پڑھ رہا تو مینٹلٹی یہی ہے لوگوں کی، اور اللہ کیا بول رہے؟ نہیں، ہمارا احسان ہے، ہمارا فضل ہے تمہارے اوپر۔ رسول آج کا یہ گفتگو یہاں پہ ہو گئی ہماری، انشاءاللہ آنے والے میں ہم نے باقی رکھا ہے اس کو، وہاں پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سب کچھ ہے ہمارے پاس، رسول پہ ایمان ہے، اطاعت ہے، لیکن اگر آپ کی عظمت نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں ہے، آپ سے عقیدت نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال بھی آپ کے بیکار ہیں۔ حب رسول، محبت، اخلاص، عظمت ضروری ہے۔ آنے والے بیان کی تمہید کے لیے ایک واقعہ بول کے ختم کرتا ہوں، پھر وہ کوٹ کریں گے آنے والے، وہ ہے، دیکھیے اب اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو کے درمیان میں آپ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، رسول اللہ آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے چہیتے ہیں، مجھے میرے کو محبوب ہے۔ کیا جذبہ آ گیا تھا بول دیا اپنے حضرت عمر نے، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کچھ نہیں، ایک جذبہ تھا پورن نے۔ اللہ کے نبی پلٹ کے پوچھے، اے عمر کیا تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں نا؟ حضرت عمر، کیونکہ صحابہ کا یہی تو شان تھی جو دل میں ہو زبان میں۔ حضرت عمر نے یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اپن رہتے تو کیا بولتے تھے؟ 1000 جان قربان ہے رسول آپ کے اوپر، یہی بولتے تھے، مگر کچھ بھی نہیں قربان۔ تو آپ میری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے یہ الفاظ رسول کے آپ کے کان میں پڑے، بلا کسی تاخیر کے فوری فرمایا، رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کمی تھی اطاعت کی، عمل کی؟ حضرت عمر کے پاس کچھ کمی تھی؟ کچھ بھی کمی نہیں تھی۔
لیکن آپ کی جان سے زیادہ محبوب نہیں سمجھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے بولا تو ایمان مکمل نہیں ہے. وہ آئندہ آئیں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.